ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے تو راستے میں ان کو بھوک لگی۔ یہ غالباً مکہ سے مدینہ کی طرف سفر فرما رہے تھے، چند صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں بھوک محسوس ہوئی اور پیاس لگی، تو وہاں پہ ایک دیہاتی عورت کا گھر تھا، وہاں پہ اس میں چلے گئے اور وہاں سے جا کے ان سے پوچھا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے چاہیے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس کا بچہ اور وہ گھر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا گزر بسر تو جو ہے وہ بکریاں چرا کے کرتے ہیں، ہمیں تو انہیں بکریوں کا دودھ اور اسی سے ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو بکریاں اس کا ہسبینڈ چرانے لے کے چلا گیا تھا، اس کا شوہر، اور گھر میں کوئی چیز ایسی کھانے پینے کی نہیں تھی۔ ایک بکری بیٹھی تھی جو کہ اٹھ کے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کے جسم پہ گوشت بھی موجود نہیں تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کا دودھ دو لیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کا تو دودھ، یہ اس کے جسم پہ گوشت بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، چل نہیں سکتی، اسی لیے یہ گھر میں رہ گئی ہے ویکنس کی وجہ سے، تو اس کا دودھ کیسے آئے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا دودھ نکال لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہوئی، بکری کھڑی ہو گئی، اس کے جسم پہ گوشت آ گیا، اس کی کھیر میں دودھ آ گیا، اور وہ دودھ اتنا ہوا کہ گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے، صحابہ نے بھی پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، اور پورے گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو وہ دونوں ماں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انداز، یہ اس سائے سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ایک سائے تھا جس میں وہ گم تھے۔ اس کا شوہر بکریاں چرا کے آتا ہے، اس نے گھر کی فضا دیکھی، کتنی فضائیں چینج ہیں، اتنی پیاری خوشبو، اتنی روشنی، اتنا پیارا سما، یا ضرور میں یا تو کسی اور گھر میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا نہیں، تم کسی اور گھر میں نہیں آئے، آج یہاں پہ ایک مبارک ہستی آئی تھی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتہ نہیں تھا، نہ پوچھا تھا، کیونکہ وہ خوشی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا کھو گئے کہ انہوں نے نام نہیں پوچھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے پاس سے مبارک رکھ لیا کہ آج ایک مبارک ہستی آئی تھی، اور وہ ایسے بولتے تھے، ایسے اس کی وہ تعریفیں ہسبینڈ کے سامنے کرنے لگی۔ وہ بہت سی ایک لمبی حدیث ہے جس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ آخری جملہ اس کا یہ تھا جس کا مفہوم ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ جب دور سے آتے تھے تو بڑے سونے اور خوبصورت لگتے تھے، جب وہ پاس آئے تو اس سے بھی زیادہ وہ سونے اور خوبصورت لگتے تھے، دور سے بھی خوبصورت لگتے تھے اور سونے پاس آ کے بھی وہ سونے لگتے تھے۔ تو اس طرح اس نے کہا پھر مجھے بھی بلا لیا ہوتا۔ انہوں نے کہا ہمیں کو خود ہوش تھا جو آپ کو بلاتے۔ اس نے کہا پھر کبھی آئے تو وہ مجھے لازمی جو ہے وہ بلا لیجئے گا۔ وہ ڈیلی بیس پہ گھر بیٹھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے، ذکر کرتے، کیسا بولتا تھا مبارک، کیسے بات کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ سامان لینے گئی، انہیں دکان سے کوئی سامان نہ ملتا، وہ اس کی تلاش میں جاتے جاتے مدینہ جا پہنچی۔ وہاں پہ اس بچے نے اس صحابی کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن تھے۔ اس نے فوراً امی کو کہا کہ وہ دیکھو کہ یہ وہ مبارک کا دوست جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ کہاں ہے، ہمیں مبارک بتائیں۔ اس نے کہا کون مبارک؟ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ ایسے آئے تھے، آپ کے ساتھ تھی ایک ہستی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بکری پہ ہاتھ پھیرا تھا اور بکری میں دودھ آ گیا تھا۔ ان کہا بالکل وہ مبارک نہیں ہے، وہ تو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی ہیں، وہ مسجد نبی میں فلاں جگہ پہ ہوں گے، وہ ان کو ان کے پاس لے گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، باتیں کی، ان کی پاس بیٹھے، متاثر ہوئے، اسلام قبول کر کے واپس چلے گئے۔ واپس گھر آ کے ان دونوں ماں بیٹے کا آپس میں رولا، ہی کہتا تھا میں ابو کو بتاؤں گا کہ آج مبارک سے ملنے ہیں۔ دونوں آپس میں جو ہے وہ اس رولے میں جو ہے وہ لگے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ جب وہ اس کا ہسبینڈ گھر آیا تو وہ لگتا ہے کہ آج پھر، کہتا ہے آج پھر لگتا ہے فضائیں چینج ہیں، آج پھر خوشبو ہے، لگتا ہے آج پھر مبارک آیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آج مبارک نہیں آیا، آج دلوں سمیت ہمیں لے گیا ہے مبارک، اب ہم اس کے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پھر سارا واقعہ بتایا کہ وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مدینے کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھے بھی لے جائیں، جن کے یعنی کہ دیکھے بغیر اتنی یعنی یہ فیلنگ اور اتنے چینج ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بھی گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کو حاصل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گائے میں گئے، وہاں اس بکری کو نسبت حاصل ہو گئی، اس کو ہاتھ لگایا۔ کہتے ہیں قحط کے زمانے آئے، بعد میں جب تک مورخ لکھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں وہ بکری کب فوت ہو گئی۔ قحط کے زمانوں میں بھی اس بکری کا دودھ تھا، وہ دودھ ختم نہیں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو لگ گئی تھی، ہاتھ جو لگ گیا تھا، اس بکری نے ہمیشہ وہ یعنی کہ دودھ دیتی رہی ہے۔ اور اس وقت بھی پورے جو وہ بستی تھی سارے اس بکری کا دودھ لے کے وہاں سے مانگ کے کھیر بناتے تھے، تو اس کا دودھ نہیں گیا، اور یہ نہیں پتہ کہ وہ کب، جب تک مورخ لکھتے ہیں کہ اس کا پتہ معلوم تھا تب تک وہ دودھ دیتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تک بھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس کفار کے گھر گئے، اس دیہاتی عورت کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے وہ جو تعریفیں کی، بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی صبح شام ذکر کیا۔ اللہ نے ان کے دل چینج کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے وہ آگ سے بچ کے جنت میں یعنی کہ مسلمان ہو گئے۔ تو ہم تو بغیر مانگے، بغیر کوشش کیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں تو اس امتی ہونے کی نسبت حاصل ہے۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت